علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ایک مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے زبان کے گناہ۔ اس کے کردار ہے ساس مہر النساء بی، ساس کی پڑوسن بدر النساء، داعیہ رقیہ، بہو سمیہ، بہو کی پڑوسن سہیلی نجمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں، بیٹھو بیٹھو۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ میری مہمان بہن ممبئی سے آئی ہیں، دین کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتی ہیں۔ ارے میں تو باتوں میں خیریت پوچھنا ہی بھول گئی، خیریت سے ہے؟ کہاں کی خیریت، جی رہی ہوں، کیسے تیسے وقت پر کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ارے آپا جان، اللہ نے آپ کو کیا کم دیا ہے؟ شاد و آباد گھر دیا ہے اور خدمت گزار بیٹا اور بہو دی ہے، اور کیا چاہیے؟ خاموش رہو، میرا منہ مت کھلاؤ۔ کیسا بیٹا کیسی بہو، ان کو تو بوڑھے لوگوں کی ضرورت کا احساس ہی نہیں کہ کس حال میں ہے، طبیعت کیسی ہے، بس ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں ان سے جلد چھٹکارا ملے۔ اور بہو رانی کا تو پوچھو نہ کو، نواب زادی، نہ گھر کی صفائی، نہ ناشتہ، نہ چائے، یہ ساری باتیں گھر کے بڑوں کے سکھانے سے آتی ہے۔ لگتا ہے اسے کچھ بھی سکھایا نہیں گیا۔ کیا بتاؤں بہن، جب کبھی کام زیادہ ہو جاتا ان کے ناٹک شروع ہو جاتے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی۔ اور کھانا بنانے کا تو پوچھو نہ کو، چائے بنائے تو گرم پانی، دال بنائے تو پوری پھکی، کھانا بنائے تو پورا پھریرا چاول، کھائے تو درد ہو جانا، اور ہر 2 دن کے بعد مائی کا یاد آ جاتا۔ ارے آپا جان، آپ کی بہو اتنا سب کرتی ہے، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ بہن، میں بولتے بولتے تنگ آ چکی ہوں، اب کچھ بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب کچھ بولے تو ہمارے شہزادے کے پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، اس لیے خون کے گھٹ پی کر خاموش بیٹھنا پڑتا ہے۔ ارے بدرون، میں تو تمہیں چائے پلانا ہی بھول گئی، چلو صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بہن؟ کیا بتاؤں، ٹھیک بھی ہوں ٹھیک نہیں بھی ہوں۔ ارے یہ کیسی درمیان کی بات کر رہی ہو؟ کیا بتاؤں، جب تک ساس کا سایہ سر پر مسلط ہے تب تک چین کہاں۔ ارے سمیہ، تم اتنی خوش قسمت ہو، تمہارے سر پر ساس کا سایہ ہے۔ نجمہ، کیا خوش قسمتی کی رٹ لگائے رکھی ہے، بھلا وہ بھی کیسے چین سے رہ سکتی ہے جس کی میری جیسی ساس ہو۔ ایک سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ عورتوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوش قسمت عورت کون ہے، تمہیں معلوم ہے؟ نہیں۔ وہ سارے جہانوں کی ماں حوا علیہ السلام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی ساس اور ننند دونوں ہی نہیں ہیں۔ سمیہ، تم اپنی ساس سے اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ ساس نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ تب جب ناک چڑھائے مسلط رہتی ہے۔ میں کھانا کھاؤں تو پریشانی، میں اٹھوں تو پریشانی، میں بیٹھوں تو پریشانی، میں سوؤں تو پریشانی، میں کچھ بولوں تو غصہ، میرے ہر کام میں نکتہ چینی۔ میرا تو چلتا رہے گا، تم اپنا سناؤ۔ کیا بتاؤں، مجھے تو ذرا بھی چین نہیں۔ میری ننند ہے جو دن اور رات سر پکا کر رکھ دیتی ہے، میں تو بانڈی بن گئی ہوں ان کی۔ میں تو سوچتی رہتی ہوں کہ مصیبت کب جائے گی۔ ارے سمیہ، یہ کون ہے؟ میں تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ یہ رقیہ آنٹی ہے، ممبئی سے آئی ہے، 2-3 دن کے لیے یہاں رک رہی ہے۔ دین کی بڑی معلومات رکھتی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ ارے رقیہ، ابھی تک تم ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہو؟ ہاں۔ آئیے ساسو ماں بیٹھیے۔ معاف کرنا آنٹی، ہم نے دھیان نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، صبح سے ایک بات دیکھ رہی ہوں، ہمارے زبان پر شکوے شکایت، دوسروں کی غیبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور زبان کے گناہ تو کثرت سے کر رہے ہیں۔ اللہ ہی معاف فرمائے۔ ہم عورتوں کی ایک بہت بری عادت ہے، جہاں 3-4 عورتیں جمع ہو جائیں وہاں دوسروں کی غیبت شروع۔ قرآن میں غیبت پر سخت وحی آئی ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یکتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور نہ تم کسی کی غیبت کرو
کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے غن آئے گی۔ یہ غیبت کیوں ہوگی؟ جو حقیقت ہے وہی تو کہہ رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں کہا۔ ارے میری بہنوں سنو تو صحیح، غیبت کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی سے ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ پوچھا گیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تو وہ بھی غیبت کہلائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو اور تم کہو تبھی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ گناہ دیکھنے میں معمولی نظر آتے ہیں پر اس میں لذت بہت ہے۔ اگر کسی کو اس کی لت لگ گئی تو اس کی آخرت کے بربادی میں کوئی شک نہیں۔ ہماری آخرت کیوں برباد ہوگی؟ کیونکہ جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے نیکیاں خالی ہو جائیں گی۔ ارے میری پیاری بہن، مجھے تمہارے باتوں سے احساس ہو گیا ہم لوگ کتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھے۔ اتنی بڑی غلطی کو ہم زبان کی لذت اور ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گی اور زبان کے سارے گناہ چھوڑ دوں گی۔ انشاءاللہ ہم بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ ارے رقیہ، ہم نے تو بہت سے لوگوں کی غیبت کی ہے، ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، پھر ان سے معافی مانگو جن کی آپ نے غیبت کی ہے۔ جزاک اللہ خیر رقیہ، تم نے ہمیں اتنے بڑے گناہ سے بچایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس زبان کے گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔